ہر سال نا پیغمبروں کا تھوڑا شجرہ بیان کرتا ہوں, تو مختصراً بیان کروں گا کیونکہ کئی سال میں نے ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. تو پیغمبروں کا تھوڑا سا شجرہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر قرآن مجید کے ان واقعات کو سننے میں لطف بھی آئے گا, ایمان بھی تازہ ہوگا. سب سے پہلے پیغمبر تو ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا قرآن صرف اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. دعوت کا ان کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ پبلک مارکیٹ سے شارٹ تھی. وہ کس کو دعوت دیتے, سارے اپنے ہی بچے تھے. جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے, تو اس میں جو جڑواں ہوتے تھے ان کو بہن بھائی سمجھا جاتا تھا, اور جو اگلے پیٹ سے ہوتے تھے وہ پچھلے پیٹ والوں کے لیے نامحرم سمجھے جاتے تھے. سمجھ رہے؟ تو بہن کے لیے جو دل میں جذبات ہوتے ہیں نا, یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا, اللہ کے اختیار میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہن قرار دیا تھا اس کو جو ایک پیٹ سے ہو. لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ کیا ہے؟ بہن ہے. اگلے جو پیدا ہوئے وہ کزنوں کی طرح ہوتے تھے. یہ شروع میں بقائے نسل کے لیے ایسا رکھا گیا. پھر بعد میں جب ایک دفعہ نسل پیدا ہو گئی تو پھر جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں, پھر ان کے جو بچے ہوئے ہیں, پھر وہ کزن سمجھے گئے, اور جو ایک ماں باپ کے تھے وہ بہن بھائی سمجھے گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹھ جاؤ میرا بچہ. تو ایسے ہی سٹائل ہے بچوں کا, دیکھو بچے بھی نا وہ چھوڑا بھی. تو آدم علیہ السلام کی دعوت کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا, صرف ان کے بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ حسد کی آگ میں جل کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, اور وہ پہلا اس زمین پر قتل تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ شیس علیہ السلام آئے دنیا میں, پھر ادریس علیہ السلام آئے دنیا میں. یہ سارے قدیم پیغمبر ہیں, ادریس علیہ السلام, شیس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. ہوا یہ کہ اس وقت تک زمین میں شرک نہیں تھا, نافرمانی تھی, قتل و غارت بھی, اور بھی جو بھی برائیاں ہوتی ہیں. اور برائیوں پر اللہ نے کہا ہے کہ جہنم میں سزا ملے گی, لیکن سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جاؤ. سب سے پہلا شرک آیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کہاں سے آیا؟ جو نیک لوگ تھے نا, کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو اولاد توحید پرست تھی, تو جس کو وہ دیکھتے, اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں وقفہ کتنا ہے, 1000 سال ہے, 20,000 سال ہے, 40,000 سال ہے, 1 کروڑ سال ہے, کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. کچھ اندازے ہیں. بعض حضرات کا اندازہ یہ کہ آج سے لے کے اب تک جو ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے وہ 10,000 سال تک کا ہے, لیکن یہ بھی تخمینے ہیں. اس بارے میں تحقیق اس کو تو نہیں کہتے نا, ایک اندازے ہوتے ہیں. اندازہ تو پھر اندازے کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اتنی بات ہے کہ طویل زمانہ ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے 60 گز تھا. 60 گز سمجھتے ہو؟ 1 گز تقریباً 3 فٹ کا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا قد. کل ایک بزرگ آئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا, یہ ثابت ہے حدیث سے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے پھر ان کی بیوی کا قد نارمل تھا یا وہ بھی 60 گز؟ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ظاہر ہے ان کی بیگم بھی, اما ہوا جو ہماری ماں تھی, وہ بھی کتنا قد تھا, وہ بزرگ تھے, بوڑھے آدمی تھے. تو پھر مجھے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی, دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت ہوا. میں نے کہا یہ رپورٹیں میرے پاس نہیں ہے. خیر, اور پھر عمریں بھی لمبی. ظاہر ہے جب اتنا اونچا قد ہے تو پھر ہر چیز اس سے مطلب, اور ویسے بھی زمین میں کوئی ہے نہیں نا, تو انہوں نے ہی آباد کرنا تھا. ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی. اچھا, یہ ایتھیس لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قد تھا تو اس زمانے میں ہمیں اتنے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے کیوں نہیں؟ بھائی آبادی بہت تھوڑی تھی. جب اتنی تھوڑی آبادی تھی تو وہ کہاں گئے ہمیں کیا پتا کہاں گئے. زمین کوئی چھوٹی تھوڑی ہے, اور ویسے بھی کوئی مل گیا تو آپ ڈائناسور کے کھاتے میں ڈال دو گے اس کو. اچھا, بلکہ یہ ڈائناسورز کا وجود بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں مخلوق کا قد بہت بڑا تھا. دیکھو جب آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا تو اس زمانے کی چھپکلیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے؟ اس زمانے کے چوہے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے. تو یہ ڈائناسورز کے جو مجسمے نکلے ہیں, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کی مخلوق کیا تھی. وہ تھی سارے مخلوق, بڑی بڑی مخلوق تھی. اللہ نے زمین میں بہت سارے لوگوں کو آباد کرنا تھا تو ان کے قد اللہ نے چھوٹے کر دیے, کیونکہ ابھی اسی سٹائل کے لوگ ہوتے نا اتنے بڑے بڑے, تو کھاتے کتنا, وہ کتنا کھانا چاہیے تھا ان کو, تو بڑے مسائل ہو سکتے تھے. بہرحال اب اللہ کی حکمتیں تھی. تو پہلے پیغمبر جو اس زمین پہ توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک پھیل گیا تھا. شرک کیسے پھیلا تھا؟ جو نیک لوگ ہوتے تھے, بڑے بزرگ ہوتے تھے, لوگ عقیدت محبت میں آ کے بیٹھنا بھی چاہیے, اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. آج 2 انتہائی ہیں. ایک انتہا یہ کہ بزرگوں کو خدا بنا لو, دوسری انتہا یہ کہ بابا لیس ہو جاؤ, بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ دونوں افراط اور تفریط ہیں.
भाई बुजुर्ग हर दौर में मार्केट में होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनसे जाके इस्लाह लिया करो, आशीर्वाद लिया करो उनसे, दुआएं करवाया करो उनसे, उनकी खिदमत में बैठा करो, इससे बहुत फायदे होते हैं। इस पर कुरान और सुन्नत में बहुत सारी दलीलें हैं कि उनकी सोबत उठाओ। लेकिन ये ना समझो कि वो आलिमुल गैब हैं, वो फूंक लगाएंगे तो इलेक्शन का सारा वो पासा बदल जाएगा। ये काम इस्टेब्लिशमेंट का हो सकता है, किसी फूंक का नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, अब क्या हुआ कि वो बुजुर्गों के मुजस्मे उन्होंने बना लिए दुनिया से जाने के बाद यादगार के तौर पर। इसी वजह से इस्लाम में तस्वीर पर पाबंदी लगा दी। लोगों ने अपने बाप दादा की तस्वीरें लटकाई भी होती हैं यादगार के तौर पर। खत्म कर दो ये सब। अब्बा को याद रखना है, अम्मा को याद रखना है, दुआएं ये काम आएंगी उनके। तस्वीरों से उनको अजाब तो मिल सकता है, काम नहीं आई। तो अपनी पीरों की मुर्शिदों की तस्वीरें लगा के घूम रहे हैं, यहीं से तो शिर्क फैलता है। उन्हीं तस्वीरों की ताजीम शुरू कर देते हैं ना, इस्लाम ने बंद कर दिया दरवाजा। अगर तस्वीर साजी की इस्लाम में कोई अहमियत होती ताजीम के लिए, जो तस्वीरें होती हैं, तो सबसे पहले सहाबा सैयदुल अंबिया की तस्वीरें महफूज करते। कोई हालांकि तस्वीर साजी का फन उस वक्त उरूज पर था, मगर हमें पैगंबर की एक तस्वीर भी नहीं मिलती। तो इस नबी ने नफी की है तस्वीरों की। तो आप भी अपने घरों में ना ये यादगार के तौर पे शादी ब्याह की, मैं कैसा लग रहा था, मैं यूं लग रहा था, छोड़ दो इसको। अलबत्ता डिजिटल तस्वीर को बहुत से मुहक्किक उलमा तस्वीर मानते ही नहीं, क्योंकि इसमें करार नहीं होता, वो लंबी बहस है। खैर, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। वो पहले पैगंबर थे जो दुनिया में तौहीद की दावत देने के लिए आए। इससे पहले पैगंबर आमाल की दावत देने के लिए आते थे, बुराइयां छोड़ दो, ये करो वो करो। तो पहले पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम जो किस दावत के लिए आए, बोलो तौहीद। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम को ये एजाज हासिल है कि आदम सानी कहा जाता है। हम सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में भी, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की। वजह क्या है? कुरान ने कहा ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूहिन इन्नहु कान अब्दन शकूरा वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन। अल्लाह कहते हैं मैंने नूह की ज़ुर्रियत ही को बाकी रखा। हाम, साम और याफिस नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। जब पूरी दुनिया में तूफान आया है ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाई। 950 साल दावत दी नूह अलैहिस्सलाम ने, थोड़ा अरसा नहीं होता। अल्लाह का हिल्म देखो, कहते हैं ना अल्लाह हलीम है। हलीम का माना बुर्दबार, जल्दी अजाब नहीं देता, मोहलत देता है। कितनी मोहलत दी? 950 साल। और नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, दिन में भी दावत, रात में भी दावत। बार बार बुलाते रहे अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। लेकिन जाहिर है जिस कौम का पेट भरा हुआ हो ना, उसको अल्लाह के अलावा सब कुछ समझ में आता है, उसको अल्लाह के अलावा सब कुछ समझना। जैसे आजकल हमारे बहुत से अरब लोग जो है ना, मुआशी वसाइल की वजह से उनके वो पेट फुल हो चुके हैं, लिहाजा उनको मजहब क्या लग रहा है, दाढ़ी वाले उनको अच्छे नहीं लग रहे, मजहब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो इसलिए बाज मौके पे गुर्बत ही अल्लाह की नेमत होती है। हर एक के लिए पैसा अच्छा नहीं होता। तो जिस हाल में अल्लाह रखे ना, उसमें खुश रहा करो। बाज लोग कहते हैं पैसा आ जाए, पैसा आ गया ना तो अल्लाह को ही ना भूल जाओ सबसे पहले, जैसे कि भूल रहे हैं वो लोग आहिस्ता आहिस्ता। तो अब क्या है, तो कौम के पास वसाइल थे। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे अल्लाह की तरफ आओ, तौहीद जिसने पैदा किया उसको पुकारा करो, वो उसको पुकारा करो, मत पुकारो इन पत्थरों के बनी हुई मूर्तियों को। खालिक वो है, मालिक वो है। 950 साल। पता है मसला क्या होता है लोगों के साथ? मसला ये होता है, लोग कहते हैं यार हम तो गुनाह करते हैं, कोई अजाब तो आता नहीं है। इतने लोग शराब पी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। इतने लोग जिना कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। इतने लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह बार बार कहते हैं मैंने जजा और सजा का दिन दुनिया नहीं रखा, बल्कि आखिरत रखी है। अगर मैं दुनिया में देना शुरू कर दूं तो सारे इंसान के बच्चे बन जाए ना। तो यही मिस्टेक हुई है नूह अलैहिस्सलाम की कौम से। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अजाब आएगा, अल्लाह से तौबा करो, इस्तिगफार करो, तौबा करो। 950 साल तक कौम देखती रही। 950 साल से हम सुन ही रहे हैं, अब तक तो अजाब आया नहीं। वो दलाई में गौर नहीं कर रहे कि जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, जिसने पैदा किया, तुम खुद थोड़ी बने हो। अलम तरौ कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्सा सिराजा खलक़कुम अतवारा। कैसे माँ के पेट में उसने तुम्हें कैसे पैदा किया, खून से गोश्त, गोश्त से हड्डियां, हड्डियों से आंखें, गोश्त से आंखें, नाक, दिल, ये सारे स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली थोड़ी हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया जब पेट भरा हुआ होता है तो अल्लाह रसूल के अलावा सबकी बातें
سمجھ میں آتی ہیں, قوم کا پیٹ بھرا ہوا تھا, ان کو نوح علیہ السلام بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں پوری قوم کو میں نے تباہ و برباد کیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ تو جہاں آئے گا میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے بتاؤں گا. پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے. تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی عذاب میں تباہ ہو گیا. 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے, حام, سام اور یافت, ان 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے نوح علیہ السلام. اب ہم میں سے کوئی حام کی اولاد میں, کوئی یافس کی اولاد میں, کوئی سام کی اولاد میں, لیکن یہ تینوں سلسلے جا کے کہاں ملتے ہیں؟ اب یہ انڈونیشیا اور ملیشیا والے لگ رہا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک جیسی شکلیں بالکل. انڈونیشیا کے کچھ لوگ آئے نا حج کرنے کے لیے, تو ہمارے استاد سے بوڑھے تھے, بزرگ تھے, انہوں نے کہا یار یہ سب کی شکلیں ایک جیسی, لگتا ہے سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں میں لگتا ہے کہ ایک مختلف قوموں کا اختلاط ہوا ہے, لیکن انڈونیشین کے بارے میں, ملیشین کے بارے میں لگتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ, کہیں ابا اماں گئے تھے ملیشیا یا انڈونیشیا, پھر کہیں اور انہوں نے شادی کی نہیں, بالکل ایک جیسے. چائنا والے بھی ایسے ہی ہیں, تبھی چائنا والے دوسری شادی نہیں کرتے, ان کو پتا ہے پہلی بیوی بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی دوسری بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی پہلی ہے. چائنا میں اسی وجہ سے رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں اتنی ڈفرینٹ چہرے ہیں. تو چائنا میں کیا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد ہے. خیر, تو اللہ میاں نے اب نوح علیہ السلام جو جب دوبارہ آباد ہوئے, یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری, پھر اللہ نے خوب آپ کی اولاد میں برکت دی, خوب اولادیں ہوئی آپ. اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے, یہ پھر ان کی قوم میں شرک آیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, اور ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا, اتنی آزمائشوں میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ ہم سے وہ یقینی ہے, یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی, وہ تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ, 4 یا بلکہ 3600 آپ کہہ لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال کا ہے, کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے وہ تقریباً محفوظ ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا دنیا میں علم بھی بہت پھیلا ہے, پھر ان کی اولادوں میں, اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں, تورات میں, انجیل میں, پھر کیونککہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے نا, تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو 1400 سال ہو گئے, 1445 سال ہو گئے, اور اس سے پہلے 2000 سال, سمجھتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام, جو گئے تھے قوم لوط, جن لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم. لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا اور وہ قوم نہیں مانی, تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے ہلاک کر دیا. تو لوط علیہ السلام تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا. تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دی ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے, نبوت کو جاری کرے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی اولاد میں تھے, اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ ان کی اولاد میں. اچھا, یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نہیں کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئی تھی, وہ جب کروا تو دی لیکن کافی ٹینشن میں آئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو رکھا کہاں, پھر مکہ لے گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی 2 بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو, سمجھتے ہو. اگر آپ نے 2 یا 4 کو ایک گھر میں رکھا, خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں, بھائی وہاں لے جاؤں. تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے, اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں, وہ جو پھر جو واقعہ ہوا جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا مروہ پہ. اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر. اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے, آپ کے پوتے, وہ بھی کیا ہوں گے, پیغمبر ہوں گے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر. یہ سارے ارض شام میں گزرے ہیں پیغمبر, جن کا قبلہ بیت المقدس تھا, سمجھتے ہو نا, جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا, ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام. انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے, کی تو زیادہ تھیں لیکن جب
सूरह यूसुफ में 2 का तस्करा मिलता है, बाकी की उन्होंने और भी ज्यादा है, तारीखी किताबों में मिलता है। खवातीन से माजरत कर रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई, ये तो पैगंबरों की सुन्नत है ना। और पता है याकूब अलैहिस्सलाम ने तीसरी शादी उस वक्त की है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो चुके थे। इसलिए इमाम अहमद हम्बल की तरफ ये कौल मंसूब है कि इतने गम में भी याकूब अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं छोड़ा, इतने गम में भी। तो ये जो काम है ना शादी करना, असल तो ये कि करना ही है, ये चाहे टेंशन में हो, खुशियों में हो, पैसा है, गुर्बत है, ना करना किसी मजबूरी से होगा। तभी कुरान ने कहा कि अगर तुम 2-2 3-3 करो, अगर खौफ हो के अदल नहीं कर सकते फिर एक करो। तो असल इस्लाम में क्या है, खुश बहुत होते हैं, हिम्मत विम्मत है नहीं आप लोगों में। अभी सब देखो कैसे चेहरे पे खुशी आई हुई है, करना कराना कुछ भी नहीं है। खैर, तो अब क्या हुआ, इधर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि गुम गए थे तो मिस्र में चले गए फरोख्त होके। तो मिस्र में फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हुई। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम भी कहां चले गए, जब आपके बेटे मिस्र के बादशाह बने हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम भी कहां चले गए, मिस्र। जब वहां गए हैं तो बनी इसराइल शाम से निकल के, फिलिस्तीन से निकल के कहां चले गए, मिस्र जाके आबाद हो गए। अब ये जो मिस्र था ना, ये बनी इसराइल का अपना वतन नहीं था, यहां ये लोग थे अजनबी। लेकिन हुकूमत इनके पास आ गई क्योंकि इन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत के दिनों में मिस्र की जो गैर मुस्लिम स्टेट थी उसको तबाह बर्बाद होने से बचाया। पहले वजीर खजाना लगे उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम, और जब मिस्र की हुकूमत पे उन्होंने इतनी मदद की तो फिर बादशाह भी वही बन गए।